الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. فضائل نبوی، ترجمہ شمائل ترمذی. باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا بیان. فائدہ: مصنف رحمۃ اللہ علیہ یعنی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں وہ احادیث ذکر فرمائی ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں وارد ہوئی ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال مبارک کو کما حقہ تعبیر کر دینا یہ ناممکن ہے. نور مجسم کی تصویر کشی قابو سے باہر ہے، لیکن اپنی ہمت و وسعت کے موافق حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو ضبط فرمایا، جس کا کچھ بیان یہ ہے. قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جمال ظاہر نہیں کیا گیا، ورنہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی طاقت نہ رکھتے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا امت پر نہایت ہی بڑا احسان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات معنوی، علوم و معارف کے ساتھ ساتھ کمالات ظاہری، حسن و جمال کی بھی امت تک تبلیغ فرمائی کہ یہ منم و خیال یارے کے لیے معین و مددگار ہوتا ہے. نامراد عاشق جب وصال سے محروم ہوتا ہے تو محبوب کے گھر باہر خد و خال کو یاد کر کے اپنے کو تسلی دیا کرتا ہے اور عادات و حالات ہی سے دل بہلایا کرتا ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے 400 احادیث لے کر اس کتاب کو مرتب فرمایا اور ان 400 احادیث کو 56 یعنی 56 بابوں پر یعنی چیپٹرز پر تقسیم فرما کر اس باب اول میں 14 حدیثیں ذکر فرمائی ہیں. حدیث نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت لامبے قد کے تھے نہ پستہ قد جس کو ٹھنگنا کہتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ تھا، اور نیز رنگ کے اعتبار سے نہ بالکل سفید تھے چونے کی طرح، نہ بالکل گندم گون کہ سانولا پن آ جائے، بلکہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ روشن پر نور اور کچھ ملاحت لیے ہوئے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ بالکل سیدھے تھے نہ بالکل پیچدار، بلکہ ہلکی سی پیچیدگی اور گھنگریالا پن تھا. 40 برس کی عمر ہو جانے پر حق تعالی جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا اور پھر 10 برس مکہ مکرمہ میں رہے. اس میں کلام ہے جیسا کہ فوائد میں آتا ہے. اس مدت کے درمیان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھی نازل ہوتی رہی. اس کے بعد 10 سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا اور پھر 60 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں 20 بال بھی سفید نہ تھے. اس کا مفصل بیان باب فی شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے گا. فائدہ: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ تھا، لیکن میانہ پن کے ساتھ کسی قدر طول کی طرف کو مائل تھا. چنانچہ ہند بن ابی حالہ وغیرہ کی روایت میں اس کی تصریح ہے. ان دونوں روایتوں پر اس حدیث سے اشکال ہوتا ہے جس میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جماعت میں کھڑے ہوتے تو سب سے زیادہ بلند نظر آتے، لیکن یہ درازی قد کی وجہ سے نہ تھا بلکہ معجزے کے طور پر تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا کمالات معنویہ میں کوئی بلند مرتبہ نہیں ہے، اسی طرح صورت ظاہری میں بھی کوئی بلند محسوس نہ ہو. نیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں قیام 10 برس اس حدیث میں ذکر ہوا ہے، اور اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 سال کی ذکر کی گئی ہے.
لیکن یہ روایت ان سب روایات کے خلاف ہے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام 13 برس بتلایا گیا ہے اور 63 سال کی عمر ذکر کی گئی۔ بعض روایات میں 65 سال کی عمر آئی ہے۔ چنانچہ اواخر کتاب میں تینوں روایتیں آنے والی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 63 سال کی روایتیں زیادہ ہیں۔ علماء نے ان احادیث میں 2 طرح جمع فرمایا ہے۔ اول یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی اور 3 سال بعد رسالت ملی۔ اس کے بعد 10 سال مکہ مکرمہ میں قیام ہوا۔ اس بنا پر اس حدیث میں ان 3 سال کا ذکر چھوٹ گیا جو نبوت اور رسالت کے درمیان تھے۔ دوسری توجیہ یہ کی جاتی ہے کہ عموماً اعداد میں کسر کو شمار نہیں کیا جاتا۔ اسی بنا پر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں دونوں جگہ دہائیاں ذکر کر دی اور کسر کو چھوڑ دیا، اور 65 سال والی روایات میں سن ولادت اور سن وفات کو مستقل شمار کیا گیا۔ غرض سب روایات کا حاصل ایک ہی ہے، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اصح قول کے موافق یعنی صحیح قول کے موافق 63 سال کی ہوئی، اس لیے باقی روایات کو بھی اسی طرف راجع کیا گیا۔ دوسری روایت بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درمیانہ قد تھے، نہ زیادہ طویل نہ کچھ ٹھنگنے، نہایت خوبصورت معتدل بدن والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ بالکل پیچیدہ تھے نہ بالکل سیدھے، بلکہ تھوڑی سی پیچیدگی اور گھنگریالا پن تھا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم گندمی رنگ تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستہ چلتے تو آگے کو جھکتے ہوئے چلتے۔ فائدہ: اس حدیث میں خود حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ مبارک کو گندمی فرماتے ہیں۔ پہلی روایت بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی، اس میں اس کی نفی کی گئی تھی، وہاں ترجمے میں اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا تھا۔ دونوں میں کچھ تعارض نہیں۔ حاصل دونوں روایتوں کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بالکل گندمی نہیں تھا جس کی وجہ سے روشنی اور حسن میں کچھ کمی آوے، بلکہ وہ چمک دمک اور خوبروئی تھی کہ اپنے ساتھ تھوڑی سی گندمیت کو بھی ملائے ہوئے تھی۔ نیز اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کے بارے میں یتکفا کا لفظ واقع ہوا ہے۔ اس کے ترجمے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض لوگ جلدی چلنے کا ترجمہ فرماتے ہیں اور بعض لوگ آگے کو جھکنے کا ترجمہ کرتے ہیں، اور بعض شراح قوت سے قدم اٹھانے کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تینوں ترجمے صحیح ہیں، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار تینوں صفتوں کے ساتھ متصف ہوتی تھی، اور لفظ بھی تینوں معنی کو محتمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتاری کے ساتھ چلتے تھے، محبوبین زمانہ کی طرح عورتوں کی چال نہیں چلتے تھے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت جھک کر چلنے کی تھی، متکبرانہ رفتار سینہ نکال کر نہیں چلتے تھے۔ نیز مردانہ رفتار پاؤں زمین سے اٹھا کر چلتے تھے، نہ یہ کہ زمین پر پاؤں گھسیٹتے ہوئے چلیں۔ حدیث نمبر 3، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرد درمیانہ قد تھے، قدرے درازی مائل، جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈھوں کے درمیان قدرے اوروں سے زیادہ فاصلہ تھا، جس سے سینے مبارک کا چوڑا ہونا بھی معلوم ہو گیا۔ گنجان بالوں والے تھے جو کان کی لو تک آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سرخ دھاری کا جوڑا یعنی لنگی اور چادر تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ فائدہ: اس حدیث میں
رجلن مربوعن کا لفظ ہے جس کا ترجمہ جیم کے پیش کے ساتھ مرد کا کیا گیا۔ یہ صحیح ہو سکتا ہے، اس قسم کے الفاظ کلام عرب میں ربط کے واسطے آ جاتے ہیں، لیکن چونکہ اس میں کوئی خاص صفت ظاہر نہیں ہوتی، اس لیے بعض محدثین کی رائے ہے کہ یہ لفظ جیم کے زیر کے ساتھ ہے، جس کے معنی سیدھے پن اور ٹیڑھے پن کے درمیان کے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس صورت میں یہ صفت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کی ہوگی، جیسا کہ پہلے گزر چکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کچھ تھوڑی سی پیچیدگی لیے ہوئے تھے۔ اس حدیث سے بعض علماء نے سرخ کپڑے کا مرد کے لیے مطلقاً پہننا جائز قرار دیا ہے۔ حنفیہ کے نزدیک اس میں تفصیل ہے جو کپڑے کی تعین کے بعد علماء سے تحقیق کی جا سکتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ صحابی نے اس حدیث میں کسی چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین نہیں دیکھا، اس لیے کہا تاکہ انسان کے علاوہ چاند، سورج وغیرہ ہر چیز کو شامل ہو جائے۔ حدیث نمبر 4، حضرت برا رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ میں نے کسی منٹھپوں والے کو سرخ جوڑے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مونڈھوں تک آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈھوں کے درمیان کا حصہ ذرا زیادہ چوڑا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ لمبے تھے نہ ٹھنگنے۔ فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کے بارے میں یہ روایت پہلی روایت سے مختلف ہو گئی، اس لیے کہ اس میں کان کی لو تک ذکر کیا تھا، لیکن حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ بال ایک حالت پر نہیں رہا کرتے، کبھی کم ہوتے ہیں، کبھی زائد ہو جاتے ہیں، اور قصدن بھی کم کیے جاتے ہیں، کبھی بڑھائے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ لمبے تھے نہ کوتاہ قد، ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں پرگوشت تھے۔ یہ صفات مردوں کے لیے محمود ہیں، اس لیے کہ قوت اور شجاعت کی علامت ہیں، عورتوں کے لیے مذموم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بھی بڑا تھا اور اعضاء کے جوڑ کی ہڈیاں بھی بڑی تھیں۔ سینے سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک باریک دھاری تھی۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے گویا کہ کسی اونچی جگہ سے نیچے کو اتر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ فائدہ: اس قسم کی عبارت سے کہ میں نے فلاں جیسا کبھی نہیں دیکھا مبالغہ مقصود ہوا کرتا ہے کہ اس کے مثل نہ ہونے میں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں مبالغہ نہیں، اس لیے کہ وہاں کمال جمال ہی تعبیر سے باہر ہے۔ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہر شخص یہ اعتقاد رکھنے کا مکلف ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جن اوصاف جمیلہ کے ساتھ متصف ہے، کوئی دوسرا ان اوصاف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں ہو سکتا، اور یہ محض اعتقادی چیز نہیں ہے۔ میر احادیث و تواریخ کی کتابیں اس سے لبریز ہیں، نیز احادیث و تواریخ کی کتابیں اس سے لبریز ہیں کہ حق تعالی شانہ نے کمالات باطنیہ کے ساتھ جمال ظاہری بھی علی الوجہ الاتم عطا فرمایا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے 2 شعر نقل کیے گئے ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ زلیخا کی سہیلیاں اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ لیتی تو ہاتھوں کے بجائے دلوں کو کاٹ دیتی۔ بالکل سچ فرمایا۔ صحابہ، مرد و عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جس قدر غرق تھے، اس کا کچھ شائبہ دیکھنا ہو تو میری کتاب یعنی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حکایات صحابہ کا باب نمبر 8 دیکھو۔ حدیث نمبر 6،
ابراہیم بن محمد جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں، یعنی پوترے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا بیان فرماتے تو کہا کرتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ لمبے تھے نہ زیادہ پستہ قد، بلکہ میانہ قد لوگوں میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ بالکل پیچدار تھے نہ بالکل سیدھے، بلکہ تھوڑی سی پیچیدگی لیے ہوئے تھے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موٹے بدن کے تھے نہ گول چہرے کے، البتہ تھوڑی سی گولائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں تھی، یعنی چہرے انور نہ بالکل گول تھا نہ بالکل لامبا، بلکہ دونوں کے درمیان تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید سرخی مائل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں نہایت سیاہ تھیں، اور پلکیں دراز، بدن کے جوڑوں کے ملنے کی ہڈیاں موٹی تھیں، مثلاً کوہنیاں اور گھٹنے، اور ایسے ہی دونوں مونڈوں کے درمیان کی جگہ بھی موٹی اور پرگوشت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر معمولی طور سے زائد بال نہیں تھے، یعنی بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بدن پر بال زیادہ ہو جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر خاص خاص حصوں کے علاوہ، جیسے بازو، پنڈلیاں وغیرہ، ان کے علاوہ اور کہیں بال نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سینے مبارک سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور قدم مبارک پرگوشت تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلتے تو قدموں کو قوت سے اٹھاتے، گویا کہ پستی کی طرف چل رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن مبارک کے ساتھ توجہ فرماتے، یعنی یہ کہ صرف گردن پھیر کر کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ اس طرح دوسرے کے ساتھ لاپرواہی ظاہر ہوتی ہے اور بعض اوقات متکبرانہ حالت ہو جاتی ہے، بلکہ سینے مبارک سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف متوجہ فرماتے ہوتے۔ بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بھی فرمایا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرماتے تو تمام چہرے مبارک سے فرماتے، کن انکھیوں سے نہیں ملاحظہ فرماتے تھے، مگر یہ مطلب اچھا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے والے تھے نبیوں کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی دل والے تھے اور سب سے زیادہ سچی زبان بولنے والے، سب سے زیادہ نرم طبیعت والے، اور سب سے زیادہ شریف گھرانے والے تھے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل و زبان، طبیعت، خاندان، اوصاف، اوصاف ذاتی اور نسبی، ہر چیز میں سب سے افضل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شخص یکایک دیکھتا مرعوب ہو جاتا تھا، یعنی اس پر رعب پڑ جاتا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار اس قدر زیادہ تھا کہ اول وہلہ میں دیکھنے والا رعب کی وجہ سے ہیبت میں آ جاتا تھا۔ اول تو جمال و خوبصورتی کے لیے بھی رعب ہوتا ہے۔ بارہا دل نے اٹھائے ایسی لذت کے مزے، اس کے ساتھ جب کمالات کا اضافہ ہو تو پھر رعب کا کیا پوچھنا۔ اس کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مخصوص چیزیں عطا ہوئیں ان میں رعب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا۔ البتہ جو شخص پہچان کر میل جول کرتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ و اوصاف جمیلہ کا گھائل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب بنا لیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرنے والا صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا با جمال و با کمال نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث نمبر 7، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک دریافت کیا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بہت ہی کثرت اور وضاحت سے بیان کیا کرتے تھے۔
مجھے یہ خواہش ہوئی کہ وہ ان اوصاف جمیلہ میں سے کچھ میرے سامنے بھی ذکر کریں، تاکہ میں ان کے بیان کو اپنے لیے حجت اور سند بناؤں، اور ان اوصاف جمیلہ کو ذہن نشین کرنے اور ممکن ہو سکے تو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کروں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت 7 سال کی تھی، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ میں اپنی کم سنی کی وجہ سے تأمل اور کمال تحفظ کا موقع نہیں ملا تھا۔ مامو جان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ شریف کے متعلق یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات والا صفات کے اعتبار سے بھی شاندار تھے اور دوسروں کی نظروں میں بھی بڑے رتبے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ماہ بدر کی طرح چمکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک بالکل متوسط قد والے آدمی سے کسی قدر طویل تھا، لیکن زیادہ لمبے قد والے سے پست تھا۔ سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، بال مبارک کسی قدر بل کھائے ہوئے تھے۔ اگر سر کے بالوں میں اتفاقاً خود مانگ نکل آتی تو مانگ رہنے دیتے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مانگ نکالنے کا اہتمام نہ فرماتے تھے۔ یہ مشہور ترجمہ ہے۔ اس بنا پر یہ اشکال پیش آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصداً مانگ نکالنا روایات سے ثابت ہے۔ اس اشکال کے جواب میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کو ابتدائی زمانے پر عمل کیا جائے کہ اولاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اہتمام نہیں تھا، لیکن بندے ناچیز کے نزدیک یہ جواب اس لیے مشکل ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ مشرکین کی مخالفت اور اہل کتاب کی موافقت کی وجہ سے مانگ نہ نکالنے کی تھی۔ اس کے بعد پھر مانگ نکالنی شروع فرما دی۔ اس لیے اچھا ترجمہ جس کو بعض علماء نے ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر بسہولت مانگ نکل آتی تو نکال لیتے تھے، اور اگر کسی وجہ سے بسہولت نہ نکلتی اور کنگھی وغیرہ کی ضرورت ہوتی تو اس وقت نہ نکالتے، کسی دوسرے وقت جب کنگھی وغیرہ موجود ہوتی تو نکال لیتے۔ جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک زیادہ ہوتے تھے تو کان کی لو سے متجاوز ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک نہایت چمکدار تھا اور پیشانی مبارک کشادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو خمدار، باریک اور گنجان تھے۔ دونوں ابرو جدا جدا تھے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھے۔ ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک بلندی مائل تھی اور اس پر ایک چمک اور نور تھا۔ ابتداً دیکھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ناک والا سمجھتا، لیکن غور سے معلوم ہوتا کہ حسن و چمک کی وجہ سے بلند معلوم ہوتی ہے، ورنہ فی نفسی ہی زیادہ بلند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بھرپور اور گنجان بالوں کی تھی۔ آنکھ مبارک کی پتلی نہایت سیاہ تھی۔ رخسار مبارک ہموار ہلکے تھے، گوشت لٹکے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا، یعنی تنگ منہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک باریک آمدار تھے اور ان میں سے سامنے کے دانتوں میں ذرا ذرا فصل بھی تھا۔ سینے سے ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک ایسی خوبصورت اور باریک تھی جیسا کہ مورتی کی گردن صاف تراشی ہوئی ہوتی ہے، اور رنگ میں چاندی جیسی صاف اور خوبصورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اعضاء نہایت معتدل اور پرگوشت تھے، اور بدن کٹھا ہوا تھا۔ پیٹ اور سینہ مبارک ہموار تھا، لیکن سینہ فراخ اور چوڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈھوں کے درمیان قدرے زیادہ فصل تھا۔ جوڑوں کی ہڈیاں قوی اور کلاں تھیں، جو قوت کی دلیل ہوتی ہے۔ کپڑا اتارنے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک روشن و چمکدار نظر آتا تھا۔
یا یہ کہ بدن کا وہ حصہ بھی جو کپڑوں سے باہر رہتا تھا روشن اور چمکدار تھا، چہ جائے کہ وہ حصہ جو کپڑوں میں محفوظ ہو۔ بندے کے نزدیک یہ ترجمہ اچھا ہے۔ ناف اور سینے کے درمیان ایک لکیر کی طرح سے بالوں کی باریک دھاری تھی، اس لکیر کے علاوہ دونوں چھاتیاں اور پیٹ مبارک بالوں سے خالی تھا، البتہ دونوں بازوؤں اور کندھوں اور سینے مبارک کے بالائی حصے پر بال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائیاں دراز تھیں اور ہتھیلیاں فراخ، نیز ہتھیلیاں اور دونوں قدم گداز پرگوشت تھے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں تناسب کے ساتھ لامبی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے قدرے گہرے تھے اور قدم ہموار تھے کہ پانی ان کے صاف ستھرا اور ان کی ملاست کی وجہ سے ان پر ٹھہرتا نہیں تھا، فوراً ڈھل جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے اور آگے کو جھک کر تشریف لے جاتے۔ قدم زمین پر آہستہ پڑتا، زور سے نہیں پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتار تھے اور ذرا کشادہ قدم رکھتے، چھوٹے چھوٹے قدم نہیں رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا پستی میں اتر رہے ہیں۔ جب کسی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن سے پھر کر توجہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نیچے رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بنسبت آسمان کے زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی۔ اس میں یہ اشکال ہے، ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اکثر دیکھا کرتے تھے۔ دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ جوڑ دونوں حدیثوں میں کہ عادت شریفہ تو زمین ہی کی طرف نگاہ رکھنے کی تھی، لیکن چونکہ وحی کا بھی انتظار رہتا تھا، اس لیے اس کے انتظار میں گاہ بگاہ آسمان کی طرف بھی ملاحظہ فرماتے تھے، ورنہ عام اوقات میں عادت شریفہ نیچے نظر رہنے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ عموماً گوشہ چشم سے دیکھنے کی تھی، یعنی غائیت شرم و حیا کی وجہ سے پوری آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے تھے۔ چلنے میں صحابہ رضی اللہ عنہ کو اپنے آگے کر دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ جاتے تھے، جس سے ملتے سلام کرنے میں خود ابتدا فرمائے۔ فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھے رہ جانا علماء نے اس کو تواضع پر حمل فرمایا ہے، لیکن بندے ناچیز کے نزدیک اگر یہ حالت سفر پر محمول ہو تو انسب ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ سفر میں پسماندگان اور ضعفاء کی خبرگیری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہا کرتے تھے۔ یہ حدیث بہت طویل ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، اخلاق، عادات، جملہ انواع مذکور ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے مضامین کی مناسبتوں سے اس کو کئی بابوں میں ذکر کیا ہے، چنانچہ اس کا کچھ حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے باب میں اور کچھ حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کے ذکر میں آئے گا۔ حدیث نمبر 8، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فراخ دہن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی سفیدی میں سرخ ڈورے پڑے ہوئے تھے، ایڑی مبارک پر بہت کم گوشت تھا۔ فائدہ: اہل عرب مرد کے لیے فراخ دہنی پسندیدہ سمجھتے ہیں، اور بعض لوگوں کے نزدیک اس جگہ فراخ دہنی سے فصاحت مراد ہے۔ آنکھوں کی تعریف میں جو ترجمہ کیا گیا وہ صحیح قول کے موافق لکھا گیا ہے، ورنہ اس حدیث کے ترجمے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے ایک راوی سے فراخ چشم کا ترجمہ نقل کیا ہے، وہ اہل لغت کے نزدیک غلط ہے۔ ایک شعر لکھا ہوا ہے: خمار آلودہ آنکھوں پر ہزاروں میں کدے قربان، خمار آلودہ آنکھوں پر ہزاروں میں کدے قربان، وہ قاتل بے پے ہی رات دن مخمور رہتا ہے۔
حدیث نمبر 9، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ چاندنی رات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سرخ جوڑا زیب تن فرما تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بالآخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ جمیل و حسین اور منور ہیں۔ ایک شعر لکھا ہوا ہے، دیر و حرم میں روشنی شمس و قمر سے ہو تو کیا، دیر و حرم میں روشنی شمس و قمر سے ہو تو کیا، مجھ کو تو تم پسند ہو اپنی نظر کو کیا کروں۔ حدیث نمبر 10، ابو اسحاق کہتے ہیں کہ کسی شخص نے حضرت برا رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح شفاف تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ بدر کی طرح، چاند کی طرح روشن گولائی لیے ہوئے تھا۔ فائدہ، تلوار کی تشبیہ میں یہ نقصان تھا کہ اس سے زیادہ طویل ہونے کا شبہ پیدا ہوتا تھا، نیز اس کی چمک میں سفیدی غالب ہوتی ہے، نورانیت نہیں۔ اس لیے حضرت برا رضی اللہ عنہ نے تلوار سے انکار کر کے چاند سے تشبیہ دی۔ یہ تشبیہات سب تقریبی ہیں، ورنہ ایک چاند کیا، 1000 چاند میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نور نہیں ہو سکتا۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ اگر تجھے ممدوح کو عیب ہی لگانا ہے، اسے 14ویں رات کے چاند سے تشبیہ دے دے، اس کے عیب لگانے کے لیے یہ کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 11، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر صاف، شفاف، حسین و خوبصورت تھے، گویا کہ چاندی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک ڈھالا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک قدرے خمدار گھنگریالے تھے۔ فائدہ، سب سے پہلی روایت جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی گزر چکی ہے، اس میں بالکل سفید رنگ کی نفی کی گئی تھی، اس لیے اس حدیث سے یہ مراد نہیں کہ چاندی کی طرح سے بالکل سفید رنگ تھے، بلکہ سفیدی سرخی مائل تھی اور چمک و حسن غالب تھا۔ حدیث نمبر 12، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ مجھ پر سب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پیش کیے گئے، یعنی مجھے دکھائے گئے، بس حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو میں نے دیکھا تو وہ ذرا پتلے دبلے بدن کے آدمی تھے، گویا کہ قبیلے شنواہ کے لوگوں میں سے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان سب لوگوں میں سے جو میری نظر میں ہیں، عروہ بن مسعود ان سے زیادہ ملتے جلتے معلوم ہوئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو میرے دیکھے ہوئے لوگوں میں سے میں خود ہی ان کے ساتھ زیادہ مشابہ ہوں۔ ایسے ہی جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے ساتھ زیادہ مشابہ ان لوگوں میں سے جو میری نظر میں ہیں، وہ دحیہ کلبی ہیں۔ فائدہ، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء علیہم السلام کو دیکھنا یا شب معراج میں ہوا ہے یا خواب کی حالت میں ہوا ہے۔ بخاری شریف میں دونوں طرح کی روایتیں ہیں اور اس اختلاف میں کوئی اشکال نہیں ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ دونوں مرتبہ دیکھا ہو۔ نیز حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر میں ہلکے بدن کا ترجمہ اپنے نزدیک راجح قول پر کیا، ورنہ بعض علماء نے اس کے ترجمے میں اور بھی اقوال فرمائے ہیں۔ ان 3 انبیاء علیہم السلام کا ذکر اس لیے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام و حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام علاوہ ازیں کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں تھے، جملہ عرب ان کو مانتے تھے۔ حدیث نمبر 13، حضرت سعید جریری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو طفیل رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والوں میں اب روئے زمین پر میرے سوا کوئی نہ رہا۔
میں نے ان سے کہا کہ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ حلیہ بیان کیجئے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ تھے، ملاحت کے ساتھ، یعنی سرخی مائل اور معتدل جسم والے تھے۔ ابو الطفیل رضی اللہ عنہ نے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سب سے اخیر میں وفات پائی ہے۔ ان کی وفات 110 ہجری میں ہوئی۔ اسی بنا پر انہوں نے کہا کہ اب میرے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں رہا۔ علماء فرماتے ہیں کہ روئے زمین کی قید اس لیے لگائی کہ آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والوں میں موجود تھے۔ حدیث نمبر 14، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے دانت مبارک کچھ کشادہ تھے، یعنی ان میں کسی قدر ریخیں تھی، گنجان نہ تھے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تکلم فرماتے تو ایک نور سا ظاہر ہوتا جو دانتوں کے درمیان سے نکلتا تھا۔ فائدہ، علماء کے نزدیک مشہور یہ ہے کہ یہ تشبیہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو جو دانتوں کے درمیان سے نکلتا تھا، اس کو نور کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ لیکن علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ کوئی حسی چیز تھی، تشبیہ نہیں، جو بطور معجزے کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کے درمیان سے نکلتی تھی۔ ایک شعر لکھا ہوا ہے، حیا سے سر جھکا لینا، ادا سے مسکرا دینا، حیا سے سر جھکا لینا، ادا سے مسکرا دینا، حسینوں کو بھی کتنا سہل ہے بجلی گرا دینا۔ الغرض، حلیہ مبارک میں ہر چیز کمال حسن کو پہنچی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمال معنوی میں منتہا پر تھے، ایسے ہی جمال ظاہری میں بھی انتہا پر تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ بقدر حسنہ و جمالہ۔ باب نمبر 1 ختم ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے درجے میں محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی مقدر فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخرت میں پڑوس نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔